خدشے کا جواب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خدشے کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ ختم کرنے سے پیشتر ایک خدشے کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کردہ آپ کے اہل بیت میں شامل، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور آپ کے چچا بھائی اور داماد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی، آپ کے دوست، آپ کے سارے یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان دونوں یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں مخالفت اور لڑائی کیوں ہوئی؟ پھر عمر بن عاص، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک معقول تعداد نے ان آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں میں کیوں حصہ لیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان مشاجرات اور آج کل کی دنیا داروں کی لڑائیوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بس کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ ان لوگوں پر صحبت نبی کا وہ اثر نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس خدشے کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک صحابی یقیناً نجم ہدایت ہے، اور اس بزرگ و برتر پاک جماعت پر صحبت نبی کا بے شبہ اور ریب وہی اثر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہماری کوتاہ فہمی اور تنگ نظری ہے کہ ہمارے قلوب اس قسم کے شکوک و شبہات کا مقام اور مسکن بن جاتے ہیں۔ سنو اور غور سے سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس میں نوع انسانی کی بہبود و فلاح کی جمیع اصول اتمم اتمم و اکمل طور پر اتمم و اکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ نے اس کامل و مکمل شریعت کی تعلیم و تبلیغ کا فرض پورے طور پر انجام دیا۔ اس شریعت کے بعد اب قیامت تک کوئی اور دوسری شریعت نازل ہونے والی نہیں، جبکہ اس شریعت کا دامن قیامت کے دامن سے ملا ہوا ہے، اور نوع انسانی کو اپنی سعادت اور صلاح و فلاح تک پہنچنے کے لیے اس شریعت کی احتیاج ہے۔ تو اس جیسی عظیم شان اور کامل شریعت کو دوسری شریعتوں کی مانند بگڑنے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایسا ہی عظیم الشان سامان اور بندوبست بھی ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ نوع انسانی کی تسکین کی خاطر اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بس معلوم ہوا کہ اس شریعت کی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ خود ہی حسب ضرورت پیدا کرتا رہے گا، اور اس 1350 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت حقہ کی حفاظت کے سامان خود ہی پیدا کیا، جس طرح ہم نے رحم مادر میں اپنی حفاظت کے سامان خود ہی تجویز اور فراہم نہیں کیے تھے، جس طرح اپنی کھیتوں کو سرسبز رکھنے کے لیے سمندر سے بخارات اٹھانے، بادل بنانے، ہوائیں چلانے اور میਂہ برسانے کا مشورہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا تھا، اسی طرح ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی حفاظت کے سامان اور طریقے خود تجویز کریں اور اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے کی جرات کریں کہ وہ فلاں طریقہ استعمال کرے اور فلاں سامان کو کام میں نہ لائے۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ آسمان سے پکی پکائی روٹیاں برس جایا کریں اور سالن کی پکی پکائی دیگچیاں زمین سے خود بخود ابل پڑا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کا پابند و محتاج نہیں بن سکتا۔ اس نے تمازت آفتاب سے سمندروں کے پانی کو بھاپ بنایا، کرہ ہوائی کی بلندیوں نے بادلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، ہواؤں نے چل کر ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، اور طبقات ہوا کی حرارت و برودت نے تغیرات پیدا کر کے بادلوں کو برسایا۔ ہاں، یہ لکھا کاشتکاروں نے برودت جی برودت اچھا برودت ٹھنڈک کو برودت نے ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں برودت اچھا ٹھنڈک۔ ٹھنڈک، ہاں بارد صحیح سے بارد سے ہے نا، ٹھیک ہے اوکے۔ ہوا کی حرارت و برودت نے تغیرات پیدا کر کے بادلوں کو برسایا۔ کاشتکاروں نے زمین کو اپنے بیلوں اور آلات کشاورزی کے ذریعے نرم کیا، بیج بکھیرا، بادلوں سے بارش ہوئی، درخت اگے اور ان کی حفاظت کی گئی، پک جانے کے بعد کھیتی کاٹی گئی، غلہ اور بھس الگ کیا گیا، غلہ کو چکی میں پیس کر آٹا تیار ہوا، پھر اس کو گوندھا گیا، پھر خاص صنعت کے ذریعے روٹی پک کر تیار ہوئی۔ غور کرو اور سوچو کہ ایک روٹی کے مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر طویل اور پیچیدہ کاموں کا سلسلہ فرمایا ہے، مگر یہ ہماری حماقت اور
کج فہمی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ملزم ٹھہرائیں اور اپنے مجوزہ اختیار کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو توالت پسندی سے متحمم کرنا حقیقتاً ہماری نابینائی اور بے بصیرتی ہے، کیونکہ وہ لاتعداد حکمتیں جو اس سلسلہ کار اور پیچیدہ راہ عمل میں مضمر ہیں ہماری چشم کوتا و فہم ناتمام سے اوجھل ہیں۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر سوچو گے تو یقیناً تسلیم کرو گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سامان تھا۔ مشاجرات کسے کہتے ہیں سر یہ؟ مشاجرات کہتے ہیں لڑائی جھگڑوں کو، تو جو صحابہ کے آپس چلائے جب میں اختلافات ہوئے تھے وہ مشاجرات صحابہ تھے۔ اچھا، اختلافات کو اور لڑائی جھگڑوں کو لکھ لو۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر سوچو گے تو یقیناً تسلیم کرو گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سامان تھا۔ حفاظت شریعت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اختلاف امتی رحمت ایک باب تھا حق و حکمت کا، لیکن ہم نالائقوں نے رحمت کو اپنے لیے زحمت بنا لیا اور بجائے اس کے کہ بصیرت اندوز عبرت آموز ہوتے گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام اختلافات ان کے اجتہادات پر مبنی تھے۔ ان میں سے اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہو تو وہ اجتہادی غلطی تھی، نیت اور ارادے پر مبنی نہ تھی۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو دیدہ و دانستہ شریعت اسلام اور احکام الہی اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ ارشادات نبی رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر آمادہ ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا اپنے نزدیک حق سمجھ کر کیا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کچھ کرتے تھے اپنے آپ کو حق و راستی پر سمجھ کر کرتے تھے۔ یہی حالت دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جس نے جس کو حق سمجھا وہ اسی کے طرفدار اور حامی بن گیا، اور یہ سب کچھ منشاء الہی کے ماتحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندرونی جھگڑے پیدا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو تو ان کاموں میں مصروف کر دیا، اور دوسری جماعت نے ان آپس کے تنازعات سے بددل ہو کر حکومت و سلطنت کے کاموں سے بالکل بے تعلقی اختیار کر کے تنہائی و گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جب تک یہ اندرونی اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تمام تر کوشش و ہمت کفار کا مقابلہ کرنے اور جنگ و پیکار کے میدانوں میں کامیابی حاصل کرنے میں صرف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافتوں کا تمام زمانہ ایسا مارکہ آرائیوں اور جنگ آزمائیوں سے پر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام طبقات کی نگاہیں میدان کارزار اور فتوحات ملکی کی طرف لگی رہتی تھیں۔ ان دونوں متبرک خلافتوں کے زمانے میں اگرچہ جمع قرآن کا کام انجام دیا گیا جو اسی ابتدائی زمانے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی معقول تعداد اور بزرگ جماعت یکسو ہو کر اور فارغ بیٹھ کر اپنی تمام تر توجہ اور اپنی پوری مفاہمت فقہی مسائل کی ترتیب و تنظیم اور احادیث نبوی کی حفاظت و تبلیغ میں صرف کر سکے۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا فوجی کیمپ بنا ہوا تھا جس کے شہنشاہ نشین خیمہ میں گویا میدان جنگ کے نقشے ہر وقت کھلے رہتے اور بڑے بڑے مدبر جنگی پالیسی متعین کرنے اور سرداران لشکر کی نقل و حرکت کے پروگرام تیار کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ جو جو فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا تھا یہ جنگی مصروفیات بڑھتی جاتی تھیں، اور وہ لوگ جو ایک استاد کی حیثیت سے درس شریعت دیتے اور نکات حکمت کو سمجھاتے، تلواروں کے گھاٹ اور تیروں کی پرورست کرنے میں مصروف اور نیزوں کی انی کے مقابلے میں اپنے سینوں کو سپر بنانے میں زیادہ مشغول ہو جاتے تھے، اس جنگی مظاہرے کی بھی اس زمانے کی دنیا میں اسلام کو قائم رکھنے اور مسلمانوں کو بے خوف بنانے کے لیے بے حد ضرورت تھی۔ خلافت عثمانیہ میں وہ مطلوب حالت پیدا ہو گئی اور اسلام تمام دنیا میں ایک غالب مذہب اور زبردست طاقت تسلیم کر لیا گیا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اسلام کا مکمل نظام اور شریعت کے تمام پہلو محفوظ و مامون ہو جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محترم جماعت کو موقع و فراغت میسر ہو کہ وہ اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تابعین کی ایک ایسی جماعت تیار کر سکیں جو ان کے بعد اوروں کو تعلیم دے سکے، اور یہ سلسلہ آئندہ جاری رہ کر اسلام کی حفاظت کا موجب ہو۔ بس اللہ بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے عبداللہ بن سبا اور اس کے اتباع یعنی مسلم نما یہودیوں کی ایک جماعت پیدا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت
جنگ جمل اور جنگ صفین کے سامان یک کے بعد دیگرے مہیا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی جو میدان جنگ میں رستم و اسفندیار کے کارناموں کو حقیر ثابت کر رہے تھے، اپنی اپنی کمانوں اور تلواروں کو توڑ کر گھروں میں آ بیٹھے اور سپہ سالاری کے کام سے جدا ہو کر معلمی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جن کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ کا خون ریز میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا، ان اندرونی اختلافات کے وقت گوشہ نشینی اور گمنامی کی زندگی اپنے لیے پسند کر کے اونٹوں بکریوں کے ریوڑ کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہی حالت اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ رکنے اور اندرونی مخالفتیں برپا ہونے کے بعد بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شمشیر و تیر کے استعمال کو برا سمجھنے لگے، حالانکہ اور کوئی صورت ایسی ممکن ہی نہ تھی ان کو میدان جنگ کی صف اول سے ہٹا کر پیچھے لایا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ شخص تھے جن کو خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لیے تمام عالم اسلام متفق اور ہم آہنگ ہو سکتا تھا، لیکن ان اندرونی جھگڑوں نے ان کو بالکل گوشہ نشین اور زاویہ نشین بنا دیا۔ اس کتاب میں جن لوگوں کے نام اب تک تم بار بار پڑھ چکے ہو، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت سے اندرونی اختلافات میں شریک تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے جھگڑوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اسی لیے ان کا نام ان واقعات میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس عظیم الشان جماعت نے ان اختلافات کے زمانے میں ان لوگوں کو جو ادب و عقیدت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، شریعت اسلام کی حقیقت سمجھائی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو آگاہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک مدرس اور لوگوں کو حقیقت شرع سمجھانے میں مصروف تھا۔ مدینہ منورہ مہاجرین و انصار کا گہوارہ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ دوسرا مرکز اسلام تھا۔ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم و تدریس کی فرصت میسر نہ تھی، مدینہ منورہ دارالخلافہ رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعلیم اسلام کا کام لینا چاہا تو مدینہ منورہ سے مرکز خلافت ہٹا دیا، اور وہ مدینہ جو کچھ دنوں پہلے جنگی طاقت کا مرکز اور فوجی کیمپ بنا ہوا تھا، ایک دارالعلوم کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو تحقیق اور تدقیق کی نگاہ سے دیکھو تو یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ حدیث و فقہ اور تفسیر کا تمام تر مواد صرف اسی زمانے کا کارہین منت ہے، جس زمانے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مشاجرات برپا تھے۔ اگر یہ مشاجرات برپا نہ ہوتے، اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی مارکہ آرائیاں نہ ہوتی تو ہم آج شریعت اسلام کے ایک بڑے اور ضروری حصے سے محروم و تہی دست ہوتے۔ مگر یہ کیوں ہونے لگا؟ اللہ تعالیٰ خود اس دین کا محافظ و نگہبان ہے، وہ خود اس کی حفاظت کے سامان پیدا کرتا ہے، چنانچہ اس نے وہ سامان حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں اختلاف پیدا کیا۔ اب اسی مذکورہ مدعا کے ایک دوسرے پہلو پر نظر کرو۔ ہر ایک حکومت اور ایک سلطنت اور ایک نظام تمدن کے لیے جس جس قسم کی رکاوٹیں، دقتیں اور پیچیدگیاں پیدا ہونی ممکن ہیں اور آج تک دنیا میں دیکھی گئی ہیں، ان سب کے نمونے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مشاجرت میں موجود ہیں۔ ان مشکلات کے پیدا ہونے پر عام طور پر حکمراں خاندانوں اور بادشاہوں نے آج تک جن اخلاق اور جن کوششوں کا اظہار کیا، ان سب سے بہتر اور قابل تحسین طرز عمل وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسی حالتوں میں ظاہر کیا۔ سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے، قوموں کے گرنے اور ابھرنے، خاندانوں کے ناکام رہنے اور بامراد ہونے کے واقعات سے اس دنیا کی تمام تاریخ لبریز ہے۔ چالاکیوں، ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں کے واقعات سے کوئی زمانہ اور کوئی عہد حکومت خالی نظر نہیں آتا۔ ان سب چیزوں کے متعلق ہم جب تلاش کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفتوں کی رودات ہمارے سامنے یکجا سب کے نمونے پیش کر دیتی ہے، اور ہم اپنی بہترین طرز کار اور اعلیٰ ترین راہ عمل تجویز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نابینائی اور بدنصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اجتہادی مخالفتوں اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی مشاجرات کو بجائے اس کے کہ اپنے لیے موجب عبرت و بصیرت اور باعث خیر و نفع بناتے، اپنی نااتفاقی اور درندگی اور اپنی فلاکت و نکبت کا سامان بنا لیا۔ ذرا یہ یعنی میں خیال سے ہلاکت اس کی میننگ ہے، ہلاکت کا جی اسی میننگ میں آ گیا بس نا؟ اس جی میں اب خلاصہ یہی ہے کہ جی دونوں حضرات سے اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کر کسی نے بھی نہیں کیا۔
آ، اچھا جی، اب یہاں سے پڑھتے ہیں آگے سے۔ حیثیت مجموعی حضرت امیر معاویہ کی عہد میں سلطنت کے اچھا ٹھیک اندر۔ ٹھیک بحیثیت مجموعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں سلطنت کے اندر اور باہر فتوحات کا سلسلہ مسلسل قائم رہا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر مستقل مزاج و بردبار شخص نہیں دیکھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں امیر معاویہ کی مجلس میں موجود تھا اور وہ مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس تحریری رپورٹ پہنچی کہ قیصر روم اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ نے اس کاغذ کو پڑھ کر میری طرف ڈال دیا۔ میں نے پڑھا اور منتظر رہا کہ دیکھوں اب یہ کیا کہتے ہیں، مگر وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور تحریر پہنچی کہ نائل بن قیس جو خوارج کا ایک سردار ہے، اس نے ایک جمعیت فراہم کر لی ہے اور فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ نے اس تحریر کو بھی پڑھ کر میری طرف پھینک دیا اور کچھ نہ کہا۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر اور بھی زیادہ منتظر ہوا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں، مگر وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور ان کے چہرے سے کوئی تغیر محسوس نہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرا خط پہنچا کہ موصل کے جیل خانہ کو توڑ کر خوارج قیدی فرار ہو گئے اور موصل کے قریب ان کا اجتماع ہو رہا ہے۔ امیر معاویہ نے یہ تحریر بھی پڑھ کر میری طرف پھینک دی اور اسی طرح تکیہ لگائے بیٹھے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور خط پہنچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑی فوج کے ساتھ شام پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس خط کو پڑھ کر میری طرف پھینک دیا اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ چار طرف سے غم کی خبریں آتی ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ قیصر اگرچہ بڑی فوج رکھتا ہے لیکن وہ مجھ سے صلح کر کے واپس چلا جائے گا۔ نائل بن قیس اپنے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ وہ جس ایک شہر پر قابض ہو گیا چاہتا ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھے۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اسی میں مشغول رہے۔ وہ خوارج جو جیل خانہ توڑ کر بھاگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قید خانے سے کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہم کو سوچنے اور تدبیر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان سے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ہر معاملے کے متعلق بندوبست کر کے احکام جاری کر دیے اور پھر بدستور سابق تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں امیر معاویہ کی شان و شوکت کو دیکھ کر فرمایا کہ جس طرح ایران میں کسریٰ اور روم میں قیصر ہے، اسی طرح عرب میں معاویہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سب سے آخری حکومت و سلطنت ہوگی، جس کا ذکر آئین صفات میں آنے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے تو سر آگے پھر وہ یزید کی حکومت شروع ہوگی نا، یزید کے سارے۔ ابھی بنو امیہ کی خلافت کا تذکرہ چل رہا ہے نا تو بنو امیہ کی خلافت میں تو سب سے جی پہلے تھے تو حضرت معاویہ تھے، دوسرا خلیفہ جو ہے وہ یزید۔ اچھا، پہلے حضرت معاویہ پھر دوسرا یزید، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں سے حکومت کیا ہے، باپ سے بیٹے کو، بیٹے کو پھر آگے بیٹے کو، ایسے خاندان میں چلے گی۔ صحیح ہاں، تو ابھی صحیح حضرت معاویہ کے بیٹے یزید وہ خلیفہ بنا صحیح، یہاں سے سٹارٹ کر دیں۔ یزید بن معاویہ، ابو خالد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سن 65 ہجری یا سن 66 ہجری میں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام ملک شام کے حاکم تھے، پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا، جو قبیلہ بنو کلب میں سے تھی۔ نہایت موٹا تازہ آدمی تھا اور جس کے جسم پر بال بہت تھے۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ذی ہوش اور مال اندیش شخص تھے۔ انہوں نے یزید کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر اپنی توجہ منعطف رکھی تھی۔ ایک یا دو مرتبہ اس کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فوجی لشکر کی سرداری بھی اسی کو دی تھی۔ قسطنطنیہ کے حملے اور محاصرے میں بھی وہ ایک حصہ فوج کا سردار تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں وہ دمشق کے اندر موجود نہ تھا۔ آدمی بھیج کر اس کو بلوایا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو وصیت کی، لیکن اس وصیت کے بعد ہی وہ باپ کے مرض کو خطرناک نہ سمجھ کر پھر شکار پہ چلا گیا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ دمشق میں موجود نہ تھا۔ کئی دن کے بعد واپس آیا اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ جی سر، جی یہ سب سے جو پہلی لائن ہے کہ ابو خالد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سنہ
آپ کے یہاں 65 لکھا ہوا ہے 25 لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے یہاں بک کے اوپر؟ 65 سر، 65 لکھا ہے میرے یہاں تو 65۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کا انتقال کس سال میں ہوا؟ ہاں یہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ تو 65 لکھا ہوا ہے، بالکل 65 ہے اور 66 ہے یہ، آگے بھی 65 66 ہی دیا ہوا ہے انہوں نے۔ حضرت معاویہ کا جو انتقال ہے وہ 60 ہجری میں ہوا، کل پڑا تھا۔ جی تو 65 کی میں کیسے حضرت یزید ہاں تو یہ اس میں ہاں، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا۔ 25 ہے۔ اچھا میں اس کو کریکٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے ہاں بالکل، کیونکہ یہ نا 65، یہ 25 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 25 یا 26؟ اور پھر آگے بھی آگے یہ اگلا جو انہوں نے سن دیا ہے سر، یہ تو 66 ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ یہ نا 25 یا 26، 46، 26 اوکے 26، اوکے 25 26، اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ یعنی جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کی عمر 25 یا 24 سال تھی۔ ہاں تو پھر صحیح ہوگا نا، پھر تو یہ صحیح ہو جائے گا، یہ اگر 60 میں انتقال ہوئے تو پھر تو یہ غلط ہو جائیں گی ڈیٹس، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں وہ دمشق کے اندر موجود نہ تھا، آدمی بھیج کر اس کو بلوایا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو وصیت کی، لیکن اس وصیت کے بعد ہی وہ باپ کے مرض کو خطرناک نہ سمجھ کر پھر شکار پر چلا گیا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ دمشق میں موجود نہ تھا، کئی دن کے بعد واپس آیا اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ شعر و شاعری میں بھی اس کو دست گاہ کامل حاصل تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کے لیے بیعت ہو چکی تھی، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کی طرف سے منقبض اور دل سے ناراض تھے۔ مدینہ منورہ کے بعض اکابر نے تو بیعت سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یہ غلطی غالباً محبت پدری کے سبب ان سے سرزد ہوئی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ان سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ اس غلطی کا خیال اور اس پر عامل ہونے کی جرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں پر ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اہل شام نے تو بلا تعامل بطبیب خاطر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے صوبے کے لوگوں نے بھی امال کے ذریعے بیعت کی اور روب سلطنت کے مقابلے میں انکار کی جرت نہ کر سکے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانے میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں عامل نیک طبیعت اور صلح جو انسان تھے، ان دونوں کے مزاج میں سختی اور درستگی دوسرے عاملوں کے مقابلے میں بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم نامہ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا، ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کو خط سنایا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کے مشورے کو قبول نہ کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر ملتوی رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ولید کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مع اہل و عیال مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے معروف راستے کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر سراغ نہ ملا۔ شام کو واپس آ گئے۔ یہ تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تجسس میں گزرا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی۔ اس دوسری شب میں امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موقع پا کر مدینے سے مع اہل و عیال روانہ ہو گئے۔
صبح کو ان کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو ولید نے کہا کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعاقب نہ کروں گا، ممکن ہے کہ وہ مقابلہ کریں اور مجھ کو ان کے خون سے اپنے ہاتھ تنگنے پڑیں، جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روانگی کے بعد اہل مدینہ سے خلافت یزید کی بیعت لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ انہوں نے کبھی خلافت کی خواہش ہی نہیں کی۔ ادھر یزید نے بھی لکھ دیا تھا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیعت نہ کریں تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے کسی نے کچھ نہ کہا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم چند روز کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ میں حارث بن حر کو یزید نے عامل بنا کر بھیج دیا۔ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم دونوں مکہ میں ساتھ ہی داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفان بن امیہ نے، جو شرفائے مکہ میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے 2000 آدمیوں نے، جو شرفاء عامدین تھے عمائدین تھے شمار ہوتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے بیعت لینی چاہیے۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں مصروف عبادت رہ کر بسر کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن زبیر اکثر ملتے اور مشورہ بھی کرتے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے، اور جب تک خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو، اس وقت تک امن و امان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائیں۔ لیکن امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ گراں گزری تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت مکہ کیوں حاصل ہو، اس لیے کہ وہ اور ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے اور شریک جماعت نہ ہوتے تھے۔ یہ کیا مطلب ہوا سر؟ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے حضرت امام حسین کے فیملی والے؟ ہم یہاں پر بھی کوئی، اس لیے کہ وہ اور ان کے اہل خانہ نہ نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ شریک جماعت ہوتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر کے پیچھے بھی جی حضرت امام حسین کے جو جتنے بھی فالوورز تھے یا ان کی جو جی فیملی ممبرس، وہ ان سب کے بارے میں؟ وہ اچھا، تو ان حسین کو میں جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ حضرت حسین کے جو فالوورز تھے وہی چاہتے تھے کہ حضرت حسین کو حکومت ملے، اس لیے وہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ عبداللہ اچھا، وہ اسی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے مدینے سے چلے جانے اور اہل مدینہ کے بیعت کر لینے کی یہ کیفیت مروان نے یزید کے پاس لکھ کر بھیجی۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عمر بن سعید بن عاص کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ عمر بن سعید نے آ کر مدینہ کی حکومت سنبھالی اور ولید بن عتبہ مدینے سے یزید کے پاس چلے گئے۔ ادھر مکہ پر عبداللہ بن زبیر کے قابض ہو جانے اور حارث کے قید ہونے کی کیفیت حارث بن خالد نے، جو مکہ میں موجود تھے، اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تھے، لکھ کر یزید کے پاس روانہ کی۔ مکہ کی حالت سے واقف ہو کر یزید نے عمر بن سعید کو لکھا کہ مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرو اور اور پابائے زنجیر میرے پاس روانہ کر دو۔ عمر نے ایک زبردست فوج مکہ کی جانب بھیجی، وہاں لڑائی ہوئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سپہ سالار گرفتار ہو کر قید ہوا۔ کوفہ والے حضرت امیر معاویہ ہی کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ میں چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کو ان خفیہ کارروائیوں اور رشتہ داریوں سے امیر معاویہ بھی واقف تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی عادات کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ تم کو کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ادھر امیر معاویہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے۔ اگر ایسی ضرورت پیش آئے اور تم امام حسین رضی اللہ عنہ پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا،
چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی توجہ اب کوفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی، تو شیعان بنو امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی، لیکن شیعان علی اور شیعان حسین جو پہلے ہی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیعت میں تعامل کیا۔ سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہوئے، سب نے اس قرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلایا جائے۔ ابھی یہ خفیہ مشورہ ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں، مگر وہاں اہل مکہ نے امام حسین کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ مکے میں ہی موجود ہیں، اور امام حسین نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین کے پاس ایک خط روانہ کیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ چلیں جی، ہم نے آپ کے والد، جی یہاں سر، یہاں تک کافی ہے۔ اوکے ٹھیک۔ چلو۔